آج کی رات جتنے لوگ مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے۔ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے، لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے۔ مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتا۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، نوجوانوں، بچوں، بچیوں، میں اس وقت انگلینڈ آیا ہوا ہوں اور ویلز کے شہر کارڈف میں ہوں، اور ایک بات ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، اس لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل بدھ کی رات 12 بجے نیا سال شروع ہو جائے گا، جس کو ہمارے ماحول میں نیا سال کہتے ہیں، ورنہ نئی تو کوئی چیز نہیں، وہی جنوری، وہی فروری، وہی مارچ، وہی اپریل، وہی جمعہ، وہی ہفتہ، وہی اتوار، وہی پیر، وہی منگل، وہی بدھ، وہی جمعرات۔ تو ہم نے یہ ایک نئی چیز بنا لی ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نیا سال۔ اگر آپ سارے میری بات پہ غور کریں تو کوئی ایک چیز نئی بتا دیں، صرف ڈیجٹ بدلا ہے، ایک عدد بدلا ہے، ایک ہندسہ بدلا ہے کہ 5 کی جگہ 6 لگ گیا ہے، 25 کی جگہ 26 ہو گیا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بدلا، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیپی نیو ایئر کوئی ثابت تو کرے کہ اس میں نئی کون سی چیز ہے۔ اصل میں تاریخ کا یہ اصول ہے کہ کمزور قومیں طاقتور قوم کا اثر لیتی ہیں، ان کے تابع ہو کے چلتی ہیں، ان کے رسم و رواج کو اپنا لیتی ہیں۔ تو چونکہ اس وقت پوری دنیا پر مغربی قوموں کا حکم چلتا ہے، طاقت ان کے پاس ہے، تو ان کے رسم و رواج کو سب نے اپنا لیا ہے۔
تو اگر آپ میری بات پہ غور فرمائیں تو کوئی نئی چیز ہے جس کو ہم منائیں؟ ہاں، ہر روز نیا دن آتا ہے، اور اللہ نے ہمیں وقت کی دولت دی ہے. وقت کو اللہ نے پیدا کیا. یہ حرکت اور تبدیلی، ان دو چیزوں کے مجموعے کو ٹائم کہتے ہیں. جو آج سے کوئی 14 ارب سال کہتا ہے، کوئی 25 ارب سال کہتا ہے. یہ مختلف کیلکولیشنیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا تو وقت کو پیدا کیا. وقت ہمارے پاس ایک دولت ہے، ایک سرمایہ ہے. ہمارا ایک سانس جو یہ نکل گیا ہے میرے ناک سے، میرے منہ سے، یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس سانس کو واپس نہیں لا سکتی. دنیا کی ہر نعمت واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے ایک سورت پڑھی تھی جس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر. اس کا ایک مطلب ہے زمانے کی قسم، اور اس کا ایک مطلب ہے عصر کے وقت کی قسم. پھر وقت جن چیزوں سے بنتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آتا ہے. تو الشمس والقمر دائبین، سورج اور چاند کو اللہ گھماتا ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ ہی نے ان دونوں کو بنایا. اور اس کے ساتھ فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ سورج کے ذریعے تم سال گنو اور چاند کے ذریعے تم دنوں کا حساب لگاؤ. تو اللہ نے دونوں کی قسم اٹھائی. پھر واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم. والنہار اذا جلاها، دن کی قسم. جو ٹائم کا نتیجہ ہے، رات، دن، چاند، سورج. پھر اس کے بعد والسماء وما بناها، آسمان کی چھت کے نیچے وقت گردش کرتا ہے تو آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے رب کی قسم. پھر والارض وما طحاها، جہاں وقت گزرتا ہے وہ یہ دھرتی، یہ زمین ہے، اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. پھر وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جس پر یہ وقت گزرتا ہے وہ میں اور آپ ہیں. تو اللہ نے کہا اے انسان تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے کی قسم. پھر ستاروں سے ٹائم کا تعلق جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالی والسماء والطارق، فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی جگہ کی قسم، ایک ستاروں کے نظام کی قسم. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ النجم الثاقب سے صرف ایک ستارہ مراد نہیں ہے، پورا کائناتی نظام مراد ہے، جس میں اس وقت تک ناسا والے کہتے ہیں 2 کھرب کہکشائیں دیکھی گئی ہیں.
جن جن چیزوں سے وقت بنتا ہے، گزرتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے، اور اس میں پھر خاص طور پر عصر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے۔ عصر کے وقت کی قسم اٹھانے میں اشارہ ہے کہ دنیا کی عصر ہو چکی ہے، اور عصر کے بعد سورج بہت جلدی غروب ہو جاتا ہے، تو اس دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ساتھ آئے ہیں جڑے ہوئے۔ اور ایک دفعہ سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ سرخ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا دنیا کے ختم ہونے میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، ما من یوم الا وهو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، میں نیا آیا ہوں، وانا فیما تعمل فی غدا علیک شہید، میں جو کچھ اس میں تو کرے گا کل میں گواہی دوں گا۔ اچھا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے، اور برا کرے گا تو اس کی بھی گواہی۔ فعمل فی ما استطعت من خیر، کوئی بھلا کرنے کی ہمت ہے تو کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے۔ فإنی ان ذهبت لن ارجع الیکم ابدا، آج اگر میں چلا گیا پھر میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آج منگل ہے لیکن یہ منگل پچھلا منگل نہیں ہے، وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ منگل بھی اب رات آ گئی، یہاں انگلینڈ میں رات ہو رہی ہے تو وہ گزر گیا، بدھ شروع ہو گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے اس میں تم اچھا کرو گے گواہی دوں گا، برا کرو گے گواہی دوں گا۔ اور جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلها، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا اور دنیا والوں سے نجات دے دی اور راحت دے دی۔ واللیل یقول مثل ذلک، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں میں نئی آئی ہوں، کوئی اچھائی کر لے تو قیامت کا دن گواہی دوں گی، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس پر بھی گواہی دوں گی۔ تو تیرے حق میں بھی جا سکتی ہے، تیرے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو میرے عزیزو، بطور مسلمان ہمارے پاس ٹائم امانت ہے، زندگی امانت ہے، پیسہ امانت ہے، جو کچھ بھی وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری رضا میں خرچ کر، میری مرضی کے مطابق خرچ کر۔ ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو ہم رات نفل پڑھیں، اور رات کو میرا معمول تھا میں ہر نئے سال کی رات ساری رات جاگتا تھا، نفل پڑھتا تھا، لیکن جب سے سر درد شروع ہوا ہے تو بس وہ آخری پہر کی تہجد رہ گئی ہے، ساری رات کا جاگنا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اگلے دن میں یکم کا روزہ رکھتا تھا، تو وہ فاقے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میری ساری زندگی کا معمول رہیں کہ میں رات ساری جاگتا تھا اور میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات جتنے لوگ مرد عورت نوجوان بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے،
پتھر پہاڑ تک، اور کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ میں ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، روتا تھا۔ میرے اب بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی، تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے، لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے۔ مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم ذکر کرتے، ہم تسبیح پڑھتے، ہم دعائیں مانگتے، ہم نفل پڑھتے۔ شکر ہے اللہ تو نے 365 دن سلامتی سے گزروا دیے اور ہر آفت سے بچا لیا۔ اب آنے والے اگر زندگی لکھی ہے تو نے تو اچھے گزروا دے، سلامتی والے گزروا دے، اور اگر واپسی لکھی ہے تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما۔ یہ رات تو اس لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے، میں کوئی فخر یا ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کرو تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں، سارے نبیوں کا رونا اکٹھا کرو تو میرے نبی کا رونا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رات اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے۔ روزہ رکھو، صبح کا دن کا یکم تاریخ کا روزہ رکھو جن کو ہمت ہے، اور جن کو ہمت ہے وہ رات جاگ کے گزارو، تسبیح پڑھو، درود پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، دعائیں مانگو کہ یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو کہ اس رات کو جب 2000 کی جنوری آ رہا تھا تو میں اپنے ساری فیملی کو لے کر حرم شریف گئے تھے ہم، اور وہاں ہم نے نئی صدی 2000 کی صدی کی پہلی رات ہم نے حرم شریف مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، اور ساری رات وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ تو میری سب قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ تو میری سب سے اپیل ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے رب نے کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہم ہر انسان مرد عورت کی فائل اس کی گردن میں ڈال دیں گے، اور ایک ایک پرچہ، ایک ایک صفحہ کھول کے دکھائیں گے کہ یہ پڑھ، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ،
ہدایت پہ آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور گمراہ غلط راستوں پہ جاؤ گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھاؤ گے اس دن، اور کوئی بھی تمہارا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم اس رات کو بندگی کی رات بنائیں، نافرمانی کی رات نہ بنائیں، اور جو اس طرح، یقیناً میری بات کتنوں تک پہنچے گی، کروڑوں لوگ ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، تو چند ہزار سن لیں گے، تو جو سن رہے ہیں وہ رات ایسے گزاریں کہ سب کے لیے توبہ کی درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ غفلت معاف فرما دے، اور انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور یہ رات ہماری اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزرے، بلکہ ہر رات ایک ایک پل قیمتی ہے میرے عزیزو۔ غفلت میں گیا تو ضائع ہو گیا، اور گناہ میں گیا تو اپنے سر پہ وبال بن گیا، اور نیکی میں گیا تو خزانہ بن کے جمع ہو گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔